تو اب مسیح یشوع کے نام پر ایمان لا چکے، خون اور گوشت میں شامل کیے اور اس کے بدن یعنی کلیسیا کا حصہ ہوئے، مگر اب کس طرح چل رہے ہیں؟ مسیح عبرانی ہیں، یا مسیح یہودی ہیں، یا مسیح یونانی ہیں، یا آپ سچ میں مسیح کی روح کے وسیلے اس کی جو سچائی کا کلام ہے اور سچائی کی روح ہے اس کے وسیلے سے آپ مسیح ہیں؟ آپ عبرانی یعنی ابراہیمک مسیح ہیں، یعنی صرف وشواسی ہیں؟ آپ مسیح یہودی ہیں، یعنی یہودی یونانیوں کی طرح مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یا سچ میں فضل اور سچائی کے ادھین روح القدس کی بخشش حاصل ہے اور سچائی کی روح کے مطابق سچے مسیح ہیں؟ تو کس طرح سے چل رہے ہو، چلائے جا رہے ہو؟ کس طرح سے وچن سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اکیلے وشواسی کی طرح یا یہودی اور یونانیوں کی طرح، یا سچ میں فضل اور سچائی کے ادھین سچائی کی روح کے وسیلے روح القدس کی مدد سے خدا کے کلام کو جانتے سنتے سمجھتے ہو؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو۔ شالوم، یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ مسیح میں ہیں، بائبل پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ اس اپدیش کو سننا آپ کے لیے بہت خاص ضروری ہے اور بہت لابھ دائک ہے ایک مسیح کے لیے بائبل کو جو پڑھتا ہے۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ تو بائبل میں ایک طرح کی دھارمکتا نہیں ہے، بائبل میں ہے ابراہیم جو خدا کے ساتھ ایمان میں چلا، تو یہ اس کے لیے دھارمکتا گنا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلیوں کی دھارمکتا یعنی شریعت کی دھارمکتا، 10 حکموں کی دھارمکتا، اور اس کے بعد ہے فقی فریسی جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں یعنی شریعت کے استاد ہیں، اور ان کی اپنی اپنی الگ مانیتائیں، دھارنائیں موسیٰ کی شریعت کو لے کر، یعنی ان کی اپنی اپنی سمجھ استادوں کی یعنی کہ ربیوں کی۔ تو جو یہودی ہیں وہ نشان چاہتے ہیں، نشان طلب کرتے ہیں، اور یونانی جو ہیں وہ حکمت یعنی گیان کی تلاش کرتے ہیں۔ تو اب تک ابراہیمک یعنی ایمان کی دھارمکتا، اسرائیلیوں کی دھارمکتا، 10 حکموں کی دھارمکتا، موسیٰ کی شریعت کے ادھین، اور ان کے پرتی ربیوں کی اپنی وچار دھارا۔ موسیٰ کی شریعت میں سے یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی جو ہے اسی شریعت میں سے حکمت اور گیان کی تلاش کرتے ہیں۔ تو موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں سے یہ جو آج کا اپدیش ہے مسیح یشوع کے فضل سے ہم سب سن پا رہے ہیں، اس اپدیش سے آپ اپنے بائبل
पढ़ने का धार्मिक जो नज़रिया है, धार्मिक जो मेंटालिटी है, धार्मिक जो थॉट प्रोसेस है, तो उसका स्तर जब आप सुनोगे समझोगे तो उसका आपको स्तर पता चलेगा, उसका लेवल पता चलेगा, और आप अपने लेवल को नाप सकते हैं कि मैं किस तरह से और किस मेंटालिटी से, इब्राहिमिक जो ईमान से है उस धार्मिकता में चल रहा हूँ, या यहूदी यूनानियों की तरह बाइबल को पढ़ता सुनता समझता हूँ या चलाया जा रहा हूँ। तो ये उपदेश इसी विषय पर रोशनी डालता है, क्योंकि हर एक बात का आसमान के नीचे एक मुकर्रर वक्त है। किस वक्त, किस तरह, कौन सी अवस्था में, हम कहाँ, किस धार्मिकता में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, इस उपदेश से बाखूबी जान पाओगे। आपकी मसीह धार्मिकता क्या है, मसीह में धार्मिकता का लेवल क्या है, और क्या लेवल होना चाहिए, और इससे आप जानोगे अपने आप में कि मैं किस लेवल पर हूं। तो हम बात कर रहे हैं फकीही और फरीसियों की, क्योंकि जो सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत है, मतलब ना आखिरत है, ना कोई फरिश्ता, ये सदूकी कहते हैं, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। फरीसी कहते हैं, फकी फरीसी कहते हैं कि क़यामत भी है, फरिश्ते भी हैं और रूह भी है। तो जो यहूदी हैं वो निशान चाहते हैं, जैसे यीशु मसीह को कहते थे बार बार कि तू हमें कौन सा निशान दिखाता है, यानी चिन्ह चमत्कार। जो चिन्ह चमत्कार की तलब करते हैं या चाहते हैं कि कोई चिन्ह चमत्कार, अगर किसी बात को तुम साबित करते हो, किसी बात का दावा करते हो, तो उसके लिए चिन्ह चमत्कार जो तलब करते हैं वो यहूदी हैं। और जो यूनानी है वो हिकमत तलाश करते हैं। जो यूनानी है वो ज्ञान की तलब करते हैं, हिकमत की उम्दा उम्दा बातें सुनने के तलबगार हैं। तो ये दो मेंटालिटी हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी, अब यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर जो तुम्हारी धार्मिकता है फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाहत में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तो अगर हम फकीहों और फरीसियों की धार्मिकता के चलाए चलते हैं, उस लेवल पर हैं, हमारा जो धार्मिक स्तर है, तो कलाम में साफ साफ लिखा है और यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीह और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाहत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगे। तो यहूदियों की तरह निशान तलब करते रहोगे, अगर यूनानियों की तरह हो तो हिकमत तलाश करते रहोगे। तो यही चुनाची इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, किसी इंसान पर नहीं, खुदा पर ईमान लाया, और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तब याशो ने सब लोगों से कहा कि खुदावंद इज़राइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी अब्राहम और नाहूर का बाप तारा वगैरह कादिम जमाने में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे।
تو یہ جو ابراہم کے مطلب باپ تھے یعنی بزرگ تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے. اور میں نے تمہارے باپ ابراہم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی. کس کی؟ ابراہم کی. اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا. اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیساؤ بخشے. اور عیساؤ کو کوہ شاعر دیا، یعنی کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور شاعر جو ہے وہ پہاڑ کا نام ہے، کہ وہ اس کا مالک ہو. اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا. اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی. اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا. تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے. تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحر کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا. اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا. اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے. پھر میں تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا. وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا. تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اب عبرانی میں کہتے ہیں روشنی کو. یہاں پر اس دیش کا نام ہے لیکن عبرانی میں کہتے ہیں، اگر مکاشفہ کے طور پر شبد کو سمجھیں، کہتے ہیں روشنی کو. روشنی ہو جا جو پیدائش میں آپ پڑھتے ہیں تو روشنی کہتے ہیں تو سے نکال آیا اور اس کا نام ابراہم رکھا. ابراہم کے نام کا عبرانی جو مکاشفہ ہے وہ آگے جا کر ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے. تو بائبل کی جو مول بھاشا ہے وہ ہے ہبرو یعنی عبرانی پرانا عہد نامہ، اور نیا عہد نامہ ہے یونانی میں یعنی گریک میں. اور ان کے ساتھ ہیں بھاشاؤں کے مطابق مانتائیں، دھارنائیں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کی دھارمکتا، اور وہ کس سے ہے؟ ابراہم سے، جس سے عالم کی شروعات ہوئی. کس سے؟ یعنی ایمان سے. ایمان کے وسیلے عالم کی پیدائش یعنی شروعات ہوئی. تو ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے. تو کس سے؟ عالم کی پیدائش جو ہے ایمان ہی سے ہوئی ہے. اب ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، یعنی اعتماد کہتے ہیں وشواس کو، بھروسے کو، فیت کو. اور اندیکھی جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی بلکہ وشواس سے دکھائی دیتی ہیں، تو ان چیزوں کا ثبوت ہے. کون؟ ایمان. کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے
हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। यानी पहला रास्तबाज बाइबल का, जिसको बाइबल ने रास्तबाज गिना, वो है हाबिल। यानी बाइबल के मुताबिक पहला नर और नारी की संतान। तो उसमें से काइन का भाई है छोटा, तो उसको बाइबल ने यानी खुदा ने ईमान की धार्मिकता में रास्तबाज कहा। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसके सबब उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी। और अगरचे वो मर गया है ताहम उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। अब मौत को ना देखना यानी गुनाह और मौत की शरीयत, यानी मूसा की शरीयत। हे मौत तेरा डंक कहाँ है? मौत का डंक है गुनाह और गुनाह का जोर है शरीयत। तो मौत को ना देखे यानी गुनाह को ना देखे। तो और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, उठाए जाने से पेशतर जिसको गुनाह से दूर रखा गया और जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि यह खुदा को पसंद आया है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हे मौत तेरा डंक कहाँ है? हे मौत तेरी फतेह कहाँ रही? मौत का डंक गुनाह है, गुनाह का जोर शरीयत है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र न आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए किश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो हम रवाना हो गया। ईमान ही से उसने वादा किए हुए मुल्क में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायेदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मीमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिनाए याश के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कासिर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान ही की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनांचे उसने
ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس ایک لوتے کو نظر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھتا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسیٰ دونوں کو دعا دی۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ میں بدسلوکی کا برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصے کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فساد کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ ایمان ہی سے یریحو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے رہاب فاحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ گدیون اور براق اور شمشون اور یفتح اور داؤد اور سیمویل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے بادشاہوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردے فرقے زندہ پائے، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سب سے اچھی گواہی دی گئی،
تاہم انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ اے بھائیوں اور بزرگوں سنو، خدائے ذوئے جلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر میسوپٹامیہ میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضے میں کر دوں گا۔ حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی، اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے، اور 400 ایئر برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس سے ختنے کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے، یعقوب جس کا نام بعد میں اسرائیل ہوا۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی سب مصیبتوں سے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا، لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا۔ اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہوگی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو، یعقوب یعنی اسرائیل کو، جو 75 یعنی 75 جانے تھی، بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر شکم میں پہنچ گئے، اور اس مقبرے میں دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے شکم میں روپیہ دے کر بنی ہمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدے کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا۔ اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا، اس نے ہماری قوم سے چلاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ نہ رہیں۔ اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا، وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے
گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا۔ اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور جب وہ 40 برس کے قریب ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بنی اسرائیل بھائیوں کا حال دیکھوں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصر کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے۔ پھر دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتے ہوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلے کے بیچ اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کا فرمان بردار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجے۔ ایمان کی دھارمکتا میں ہی خدا نے ابراہم سے وعدے کیے۔ خداوند
نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا، اور ابراہم نے اپنی بیوی سارائی اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابراہم تو مت ڈر، میں تیری سپر تیرا بہت بڑا عذر ہوں۔ ابراہم نے کہا کہ اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی ایلی عذر ہے۔ پھر ابراہم نے کہا کہ دیکھ، تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانزاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اس سے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے ار سے نکال آیا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے ابراہم سے کہا کہ یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا، اس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے ملے گا، اور نہایت پیڑھی میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہم سرنگون ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت بڑو مند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنی اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیری بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا
दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए और मैं उनका खुदा हूँगा। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज़ का हो किया जाए, खवा वो घर में पैदा हो खवा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो, जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजिम है कि तेरे खानजाद और तेरे ज़रख़रीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अब्दी अहद होगा। और वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सराई जो तेरी बीवी है सो उसको सराई ना पुकारना, और उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब अब्राहम सरनिगुन हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बुढ़े से बेटा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। और अब्राहम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बड़ोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्ते मुआयना पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा अब्राहम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। तब अब्राहम ने अपने बेटे इश्माइल को और सब खानजादों और अपने सब ज़रख़ीरदों को यानी अपने घर के सब मर्दों को लिया, और उसी रोज़ खुदा के हुक्म के मुताबिक उनका खतना किया। अब्राहम 99 बरस का था जब उसका खतना हुआ, और जब उसके बेटे इश्माइल का खतना हुआ तो वो 13 बरस का था। अब्राहम और उसके बेटे इश्माइल का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर के सब मर्दों का खतना खानजादों और उनका भी जब जो परदेसियों से खरीदे गए थे उसके साथ हुआ। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। चुनांची इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी।
सुसमाचार सुना दिया कि तेरे बायस सारी कौमें बरकत पाएंगी। पस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। अब सिर्फ ईमान ही की धार्मिकता है जो वो है अब्राहम के द्वारा, और जितने ईमान वाले हैं वो अब्राहम के फर्जंद हैं। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी उसको, यानी ईमान, उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो। उसके बाद 430 साल बाद आई जिस्म की धार्मिकता, जो इज़राइल, जिसका नाम यकूब था, उसकी जो नस्लें थी 12 गोत्रों में से, यानी 12 बुजुर्ग, इज़राइल के 12 बुजुर्ग, 12 कबीले, तो ये उनकी धार्मिकता है। फिर शरीयत दी गई मूसा के द्वारा इज़राइल की जो 12 गोत्र है, 12 कबीले, 12 बुजुर्गों को, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। दी क्यों गई? याकूब, जिसका नाम बाद में इज़राइल हुआ, उसके जो 12 बेटे हैं, उनकी नस्लों में से जो कोई भी है, उनको शरीयत दी गई मूसा की मार्फत, जिस्मानी धार्मिकता, 10 हुक्मों की धार्मिकता। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। बस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। तब आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाहित की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, जो आने वाले का मिसल था, गुनाह ना किया था। और बीच में व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, शरीयत मौजूद हुई ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए। यानी ये समझकर कि शरीयत, यानी मूसा की शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बर्तन फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखलाफ काम करने वालों के वास्ते हैं। क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया, क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबातें जो व्यवस्था के बायस, शरीयत के बायस पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अंगों में, बदन के अंगों में, जिस्म के अंगों में तासीर करती थी। मौत का वो है जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले। यानी इज़राइल के 12 गोत्र, 12 कबीले, 12 बुजुर्ग हैं, उनकी नस्लों से और गोत्र में से जो कोई भी है, और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। यानी इज़राइल के 12 गोत्रों की बात हो रही है जिनको ईमान से कुछ वास्ता नहीं। उसने जवाब में कहा कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यस्सु ने फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तरेत, यानी मूसा की पहली 5 किताबें, नबियों के सहीफों, ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं, पूरी हों। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। ये ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं।
اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہمیں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے جو لوگ ہیں یا پوری دنیا ہے وہ خداوند خدا کے پڑوسی ہیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ شریعت اور انبیاء، انبیاء یعنی نبی، شریعت یعنی موسیٰ کی وسطی پہلی 5 کتابیں، انبیاء یعنی نبیوں کا کلام، یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے، یوحنا جس سے یسوع نے بپتسمہ لیا، یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے مسیح یشوع کے دوارا، اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے وہاں تک شریعت رہی، یعنی شریعت بھی اور نبی بھی۔ پھر
تیسری دھارمکتا ہے فضل اور سچائی کی دھارمکتا، جو مسیح یشوع پر ایمان لانے سے مفت راست بازی دی جاتی ہے۔ مگر فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی، یہ مسیح یشوع کی دھارمکتا یعنی خدا باپ کی دھارمکتا ہے، جو ہمیں بخشش کے طور پر مسیح یشوع پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم لاسٹ میں بات کر رہے ہیں مسیح زندگی، جس کو ہم کرسچینٹی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مسیح کی زندگی۔ اور شاگرد، پہلے جو یسوع مسیح کے شاگرد رسول پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے، انطاکیہ میں۔ تو کرسچینٹی یعنی مسیحیت کی شروعات ہوتی ہے مسیح یشوع سے، مگر کس وقت اور کہاں سے؟ جس دن سے مسیح یشوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے روح القدس کی مدد سے اور باپ کے جلال میں۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں، اور آخری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، آخرت سے وہاں سے آخرت کی شروعات ہوئی۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تم مجھ سے پیدا ہوا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سارے رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، دکھائی دیا۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو یہودی نشان طلب کرتے ہیں، یہ یہودیوں کو نشان دکھانے کے لیے، وہ یہودی نشان طلب کرتے ہیں، یونانی حکمت کی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں سے کرسچینٹی کی شروعات ہوتی ہے، اور سب سے پہلے انطاکیہ میں شاگرد مسیح کہلائے، یہاں سے مسیح کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس بات کو کن پر ظاہر کیا؟ یہودیوں پر، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، تم شریعت کے ادھین نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر اس کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ اب مسیح کی سچی
زندگی کی شروعات کہاں سے اور کیسے کرے یا کیسے ہوتی ہے، پاک اور صاف لفظوں میں، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس، یہ روح القدس کا نشان ہے، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یعنی لرن اور ٹیچنگ، اس کو بولتے ہیں روح القدس۔ اور روح یعنی جتنی باتیں یسوع مسیح نے کہی وہ زندگی اور روح ہیں۔ تو روح القدس کہتے ہیں پوتر کو، یعنی قدوس پوتر، یعنی پوتر تعلیم جو یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچی، یعنی فضل اور سچائی۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلایا گیا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی، لیکن جو کچھ سنے گی وہی کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھی سے حاصل کرتی ہے اور تمہیں خبریں دے گی۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ بس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ تو سچی جو مسیح لائف ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہم اس مسیح یسوع کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ اب آخر میں اگر مسیح میں ہو تو صرف ایمان میں ہی چل رہے ہیں، تو آپ مسیح میں ہوتے ہوئے بھی ابراہیم یعنی ابراہیمک زندگی جی رہے ہیں، صرف ایمان کی۔ یعنی جس طرح ابراہیم نے صرف ایمان ہی میں زندگی گزاری اور تا عمر تک زندگی میں سفر میں رہا، اگر مسیح میں ہو کر 10 حکموں میں ہی زندگی گزار رہے ہیں تو اور زندگی چل رہی ہے اسی طرح، پھر تو آپ کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں اور نہ آپ کا ایمان سے کچھ واسطہ، نہ مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے۔ تم جو ویوستھا کے دوارا دھرمی ٹھہرنا چاہتے ہو، یعنی 10 حکموں کے دوارا مسیح سے الگ اور انوگرہ سے گر گئے ہو، یعنی یہودی دھارمکتا میں جیون جی رہے ہیں۔ اگر موسیٰ کی ویوستھا کے ادھین زندگی یا 10 حکموں کے ادھین چل رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، تو پھر آپ آج کے اسرائیلیوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں، اور اسی وقت میں ہے، بیچ کے وقت میں، کہ زندگی جس طرح اسرائیلیوں کی زندگی جی رہے ہیں آپ نے وہ زندگی اڈاپٹ کر لی ہے 10 حکموں کے ادھین جو اسرائیلیوں نے جی، آپ نے اس لائف کو اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے 10 حکموں کے ادھین۔
جبکہ آپ نسلی اسرائیلی ہو بھی نہیں، لیکن آپ نے ان کی زندگی کو اڈاپٹ کر لیا، 10 حکموں کی دھارمکتا۔ بس اسرائیلی دکھنے کے لیے، اسرائیلی ہونے کے لیے موسیٰ کی شریعت کے دین، گناہ اور موت کی شریعت کے دین زندگی گزار رہے ہیں، یعنی آپ نے ان کے وقت کی دھارمکتا جب وہ خداوند کی طرف سے خارج کیے گئے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو گناہ اور موت کی شریعت کے ادھین زندگی گزار رہے ہیں، شراب کے ادھین زندگی گزار رہے ہیں، اپنے دل کو پتھر کرنے کے لیے۔ دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کے تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے عمل پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت، پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا۔ تو یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہ اس یسوع کی گواہی ہے جو باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا وقت بھی ہے اور یہی اعلیٰ درجے کی دھارمکتا کا وقت ہے جس کے لیے ہم کو بلاہٹ ہے، اور اسی بلاہٹ میں ہم مسیح کے وسیلے سے اسی پہچان میں آگے بڑھتے جانا ہے، تبھی ہم اپنے بدن کے وسیلے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں، روح القدس کی مدد سے، روح القدس کے وسیلے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، وہ برے سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، وہ اس کا خدا ہے
جو غالب آئے اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یشوع میں پشت در پشت ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔